وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ روزہ رکھنے والا اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین نماز خطبہ جمعہ، آج جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے لب کشائی کی جانے والی ہے وہ عنوان ہے ماہ رمضان میں حصول تقوی کے اسباب۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنے کو تقوی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر کے قبول کر کے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ ایک مسلمان کی زندگی کی غذا ہے۔ تقوی ہی کی وجہ سے ایک انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تقوی ہی کی وجہ سے ایک انسان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تقوی ہی کی وجہ سے ایک انسان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حصول تقوی کی تلقین فرمائی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ حصول تقوی کے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں حصول تقوی کی ایک خاص مناسبت ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک برکتوں، سعادتوں، عبادتوں اور تربیت والا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان اس ماہ مبارک میں حصول تقوی اور تقرب الہی کی خاطر بہت ساری عبادتوں اور خیر کے کام کو انجام دیتا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک میں حصول تقوی کے بہت سارے بے شمار اسباب پائے جاتے ہیں۔ یقیناً روزہ حصول تقوی کا ایک اہم سبب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ لیکن ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اگر محض روزہ رکھ کر روزوں کے تقاضوں کو، روزے کے شرائط کو پورا نہ کر کے اور حصول تقوی کے دیگر اسباب کو ترک کرنے سے تقوی حاصل صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہوئے حصول تقوی کے دیگر تمام اسباب کو بھی اپنائے، تبھی جا کر صحیح معنوں میں ایسا بندہ تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب رمضان میں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گناہ، معصیت، نافرمانی سے بچنے کے لیے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا، مستعد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، عبادتوں کو انجام دینے کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ رمضان کی آمد کے موقع پر صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اپنے کمروں کو کس لیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج کا مسلمان رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار رہنے کی بجائے شاپنگ، بازاروں کا رخ اختیار کرتے ہیں اور خرید و فروخت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا دخل رمضان یقول لاصحابہ، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، اپنے صحابہ سے کہتے قد جاءکم شہر مبارک، اے میرے صحابہ ماہ مبارک آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں تم پر روزے فرض کیے ہیں، فیہ تفتح ابواب الجنہ، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، فیہ لیلہ، فیہ لیلہ، اس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، من حرم خیرہا، جو بھی اس رات کے لیلۃ القدر کی رات کے خیر سے محروم کر دیا جائے فقد حرم، گویا کہ ایسا شخص محروم ہے، ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے راوی امام نسائی، امام احمد رحمہ اللہ ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو پتہ لگا صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کی آمد کے موقع پر عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے، مستعد رکھا کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے اور اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کر سکے۔ لہذا حصول تقوی کا یہ اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے رمضان کی آمد کے موقع پر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے تیار رکھیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھیں۔ دوسرا سبب، ماہ رمضان کے موقع پر ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھنا، یہ بھی حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ آج اکثر لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن افسوس ہے ان کے روزوں میں ثواب کی نیت کا فقدان ہوتا ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں افطاری کر لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر افطاری کر لیتے ہیں، ان کے روزوں میں ثواب کی نیت کا فقدان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں روزوں کا معاملہ انتہائی بڑا ہے، انہی روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس روزے کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، یعنی وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو صدقہ و خیرات اس کے لیے ہے،
زکات کرتا ہے تو زکات اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دینے والا ہوں۔ جب رمضان کے روزوں کا اتنا بڑا معاملہ ہے تو روزے رکھنے سے پہلے ثواب کی نیت کا اہتمام کریں، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے گا اور پھر تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ بھی حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ تیسرا سبب، روزوں میں حلال چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچا جائے گا۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، حلال چیزوں سے بچتا ہے، کھانا اور پینا یہ حلال چیزیں ہیں، مگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا اور پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں یعنی جھوٹی بات، جغل خوری، غیبت، چوری، ڈکیتی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر ایک انسان صرف رمضان کے روزوں میں حلال چیزوں سے بچتا ہے مگر حرام اشیاء کو نہیں چھوڑتا، غیبت، چغلی، چوری، ڈکیتی وغیرہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے روزوں میں، ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بات نہ چھوڑے، چغلی نہ چھوڑے، حسد نہ چھوڑے، چغل خوری نہ چھوڑے، برے اعمال، فحش کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی کہ آدمی کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اسے پتا چلا رمضان کے روزے رکھتے ہوئے حلال چیزوں کے ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھا سبب حصول تقوی کا، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ کر قرآن مجید کے مطابق عمل پیرا ہونا۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اس کے ذریعے سے بھی تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ماہ رمضان، رمضان المبارک، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ھدی للناس، پوری کائنات کے لیے یہ ہدایت ہے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، افسوس کا مقام ہے آج ہم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 40، 50، 60، 70 سال سے متجاوز ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر، جن کی جوانی ہوٹلوں اور بازار کی نظر ہو جاتی ہے لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کو تعویذ بنا کر شفا کی غرض سے گلے میں لٹکا لیتے ہیں مگر قرآن مجید کو پڑھتے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو جزدان حریر و ریشم میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا لیتے ہیں مگر قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہاں مگر جب قسم کھانے کی باری آ جاتی ہے تو قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، پھر اس کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔
دنیا کی سب سے مقدس کتاب کو آج مسلمانوں نے دنیا کی سب سے مظلوم کتاب بنا بیٹھے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، اور کب تک؟ قیامت تک. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے کائنات کے لوگوں، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. محترم حضرات، یہ قرآن مجید دنیا میں بھی باعث اجر ہے اور کل قیامت کے دن بھی باعث سفارش ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اے لوگوں قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھو، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرو، اس میں تفتیش کرو اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے. کل قیامت کا دن ہوگا لیکن قرآن مجید صاحب قرآن کے سلسلے میں اس کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. لوگوں، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن ایک بندے کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئیں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشراب والشہوات بالنہار. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے دن میں اس کو کھانے پینے اور دیگر تمام شہوات سے روکے رکھا، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، منعتہ النوم باللیل، رات میں میں اس کو نیند سے روکے رکھا، رات میں جاگتا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے. فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا اور بندے کو معاف کر دیا جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن مجید کو غور و فکر پڑھنے کی وجہ سے، قرآن مجید میں تدبر کرنے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن سناتے. لہذا ہم مسلمانوں پر بھی یہ لازم ہے، ضروری ہے، بالخصوص نوجوانوں پر، کہ وہ ماہ رمضان کی مناسبت سے قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں اور دیکھیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کے احکامات ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور تقوی کو قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ماہ رمضان میں حصول تقوی کا یہ بھی ایک اہم سبب ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور پھر زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے. حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو بھی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. آج ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات انتہائی دیگرگو ہیں. حجاب کے معاملے پر ہم پر ستم ڈھایا گیا، حجاب کا فیصلہ ہمارے خلاف سنایا گیا، کشمیر فائلز کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو خس و خاشاک کی طرف
طرح بہانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے. ایسے پرخطر حالات میں ہم مسلمانوں کو چاہیے ہندوستان میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس لیے کہ آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں اور فتنوں سے محفوظ رہنے کا واحد علاج استغفار ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ اس قوم میں، اس سماج میں اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا جس قوم کے لوگ، جو سماج کے لوگ استغفار کرتے ہیں. لہذا معلوم ہوا استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے. اور ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ استغفار کر کے تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، لہذا تو مجھے بھی معاف فرما دے. اس دعا کا اہتمام اور دیگر استغفار کا اہتمام ماہ رمضان میں ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو، ایک بچے کو، ایک بزرگ کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. تب جا کر ہم ہر آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ماہ رمضان میں بکثرت استغفار کر کے تقوی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تقوی کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید میں آئی ہے. چھٹا سبب کثرت کے ساتھ دعا کرنا. قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے رمضان اور روزوں کا ذکر کرنے کے بعد فوراً دعا کا ذکر فرمایا. اس سے پتا چلا رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے اور رمضان میں دعا کی جانے والی رد نہیں ہوتی. ایک انسان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کا احترام کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے اور دیگر حرام اشیاء سے بچا رہتا ہے تو اس کا دل، دماغ، زبان، اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے. اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی صدا کو خالی نہیں لوٹاتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے دریافت کریں، سوال کریں تو کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں پکارنے والوں کی پکار کو بھی سنتا ہوں. لیکن آج افسوس ہے آج کا مسلمان ماہ رمضان، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پانے کے باوجود اللہ رب العالمین سے سوال نہ کر کے درگاہوں، خانقاہوں، سجادوں، مقبروں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ان سے سوال کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے مجھے سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کر کے غیر اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ سخت ناپسند ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا کہ لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. کثرت کے ساتھ دعا کر کے ماہ رمضان میں تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا. روزہ رکھنے والا اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے،
تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا کر کے بھی ہم اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے دیگر مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں، بیماریوں سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دعا کریں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ساتواں سبب ماہ رمضان میں تقوی کو حاصل کرنے کا ساتواں سبب کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا۔ صدقے کی بڑی فضیلت قرآن مجید میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، یہ مالداروں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچو، عذاب سے بچو، دہکتی ہوئی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور پھر جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کر کے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور روزے داروں کو افطار کروا کر کے بھی ہم تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے، زکوٰۃ دیتے اور خیرات کرتے رہتے تھے۔ لہذا امت کے مالدار طبقے کے لیے بھی یہ لازم ہے، ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں اور کمزوروں پر اللہ رب العالمین کا مال خرچ کرے اور اس کے ذریعے سے تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کر کے بھی تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آٹھواں سبب قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ قیام اللیل کا اہتمام کر کے بھی تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قیام اللیل یہ مومنین کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور رمضان کا قیام یہ اور بھی بڑے شرف، مقام و مرتبے کی بات ہے۔ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کو ضائع کر دے گویا کہ اس نے پورے رمضان کو ضائع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے، رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام اللیل طویل کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے، اتنا استغفار کرتے، توبہ کرتے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں، پھر آپ اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے وہ ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے اور اہتمام کرتے ہوئے تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک آخری چیز، نویں چیز، نواں سبب رمضان میں کم کھانے کو ترجیح دی جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔
رمضان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، رمضان قیام اللیل کا مہینہ ہے، رمضان روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے کھانا کم کھایا جائے، کم کھانے کو ترجیح دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کافر 7 آنت سے کھاتا ہے، 7 آنت سے کھاتا ہے، یعنی پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے، لپا لپ کھاتا ہے، جبکہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں اور قیام اللیل کو پیش نظر رکھ کر کھانا کم کھائے، تاکہ وہ پورے طور پر نشیط ہو کر، چست ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے اور اس کو اس کا مقصد بھی حاصل ہو سکے، تقوی بھی حاصل ہو سکے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیہ اذا امتلأت المعدہ نامت الفکرہ وخرست الحکمہ وقعدت الاعضاء عن العبادہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، جب پیٹ بھر جاتا ہے، معدہ بھر جاتا ہے، تو اس دماغ کی قوت و صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وخرست الحکمہ، حکمتیں ختم ہو جاتی ہے، وقعدت الاعضاء عن العبادہ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے اعضاء و جوارح جسم بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ لہذا ایک انسان اگر رمضان المبارک میں کھانا زیادہ کھائے، پیٹ بھر بھر کر کھائے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا، سستی اور کاہلی اس پر غالب آ جائے گی، جس کی وجہ سے نہ وہ قیام اللیل کا صحیح طور پر اہتمام کر سکتا ہے اور نہ دیگر عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں حصول تقوی کی خاطر کھانا بھی کم کھایا جائے، تاکہ وہ تمام اسباب کو اپنا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ تو محترم حضرات، حصول تقوی کے یہ چند اسباب تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان اسباب کو اپنانے اور ان اسباب کے مطابق عمل کر کے تقوی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔